أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کی پیروی کریں گے اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ آپ کا لایا ہوا دین آپ مانتے نہیں. تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آباء و اجداد کا دین اگر مانتے ہو تو پھر یہود و نصارہ کا اور تمہارا سب کا جد امجد ابراہیم علیہ السلام. آباء و اجداد کا راستہ اگر صحیح ہو اس پہ چلنے سے تو اللہ نہیں روکتا. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا مصریوں کو کہ میں نے ان مصر کے رہنے والے لوگوں کا دین اور ان کی ملت چھوڑ دی ہے کیونکہ وہ شرک پہ مبنی ہے, شرکیہ ہے. وہ ان کا دین کیا ہے؟ شرک. میں نے اپنے آباء و اجداد کی ملت اور دین کو اپنایا ہے, میں اس کی پیروی کرتا ہوں, یعنی ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ان کی ملت کی میں پیروی کروں گا. ایسا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آباء و اجداد صحیح راستے پہ ہو تو ان کی پیروی سے منع نہیں کرتے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر تم نے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلنا ہے تو پھر تم سب کا جد امجد ابراہیم علیہ السلام. وہ تو شرک سے بیزار تھے, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دینے والے تھے. آپ سے پہلے جو دور تھا وہ صابی دور تھا, یعنی ستارہ پرست, بت پرست دور تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا وہ حنیفیت کا دور ہے. آپ سے حنیفیت کی ابتدا ہوتی ہے. آپ سے جو لوگوں کو برملا کہتے کہ میں ہر طرف سے کٹ کر ایک رب کی طرف آنے والا, لوگوں کو لانے والا ہوں. تو اگر تم نے آباء و اجداد کے راستے پہ چلنے, ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلو, اور تم دعویٰ بھی کرتے ہو ملت ابراہیمی پہ, یہود کا دعویٰ ہے ملت ابراہیمی پہ, عیسائیوں کا دعویٰ ہے ملت ابراہیمی پہ, تو ملت ابراہیمی تو شرک سے بیزار تھی, اللہ کی وحدانیت پہ مبنی تھی ملت ابراہیمی. تو یہود بھی شرک میں مبتلا ہے, عیسائی بھی شرک میں مبتلا ہے, اور تمہارے تو گھر گھر میں بت پڑے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بابل شہر کے قریب, جو کلدانیوں کا, اشوریوں کا پایہ تخت تھا, اور میلوں پہ یہ شہر بابل پھیلا ہوا تھا, اسی کے قریب ابراہیم علیہ السلام کا گاؤں تھا, بستی تھی آپ کی, اور نام ہے اس کا, اور اس کے رہنے والے تھے آپ. یہ جو
شہر تھا اور خاص کر آپ کی بستی ابراہیم علیہ السلام کی بستی، یہ تو شرک کا آڑا تھی یہ بستی. باپ بھی بت پرست، قوم بھی بت پرست، باپ بھی مشرک، قوم مشرک. ابراہیم علیہ السلام نے آج کی آیات میں تو برملا اظہار کیا ہے کہ میں تم سب سے بری ہوں، تم سے بھی بیزار ہوں اور ان چیزوں سے بھی بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. میں صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس نے مجھے ہدایت دی اور ہدایت پہ رکھے گا. میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں. یہ ان پہ تعریض کی، چوٹ کی کہ بدبختو عبادت کے قابل تو وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہو. تو میرا پیدا کرنے والا جیسا وہی ہے، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. خالق کو چھوڑ کے تم مخلوق کو تم نے معبود بنا لیا، اور وہ بھی لکڑی، پتھر، مٹی کی بنائی ہوئی مورتیاں، ان کو تم نے خدا بنا لیا، معبود بنا لیا. یہ معبود کوئی ایسی معمولی چیز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسی اعلان کے بعد کہ میں تم سے اور تمہارے بتوں سے بیزار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ خود بھی قائم ہوں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کروں گا اور تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں. اس اعلان کے بعد 6-7 برس تک آپ کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. قید کیا نمرود نے آپ کو 6-7 برس، اور وہاں کی صعوبتیں، تکلیفیں قید کی جو ہوتی ہیں. اور پھر ظاہر ہے اگر بادشاہ کے نظریے کے خلاف کوئی ہو، نظریے عقیدے کوئی خلاف ہو، وہ تو پھر بادشاہ کا، جیسے قوم کا جو بادشاہ کا دشمن ہوتا ہے، تو اس آدمی کے ساتھ جیل میں پھر کیا سلوک ہو، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کی. یہاں تک کہ آخر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بالکل ختم کرنا چاہا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا. انہوں نے اپنی طرف سے ختم کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا. آپ کے کھانے کے لیے انار کا درخت اگا دیا، آپ کے پینے کے لیے وہاں چشمہ اگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. چشمے سے پانی پیتے رہے آگ میں. حالانکہ جو رسیاں آپ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، جن میں باندھ کے آپ کو پھینکا گیا تھا، وہ رسیاں جل گئی تھی، ساری خاک ہو گئی تھی، لیکن آپ کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا، ایک بال بھی. اللہ نے انار کا درخت اگایا، چشمہ اللہ نے وہاں سے نکالا، پانی پیتے رہے، انار کا درخت وہ کھاتے رہے. اور اس آگ میں جب ٹہلتے تھے، نمرود اپنے محل کے مینار سے دیکھ رہا ہوتا تھا، وہ دنگ رہ جاتا تھا کہ یہ تو ایسی آگ تھی کہ فضا میں اگر کوئی پرندہ گزرتا وہ بھی جلس جاتا. ابراہیم علیہ السلام اس میں ٹہل بھی رہے، قدمی بھی کر رہے ہیں، انار بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں. اور پھر جب باہر آئے تو پھر اسی نمرود نے کہا تھا کہ تیرا خدا کوئی بڑی طاقت والا ہے، تیرا خدا کوئی بڑی طاقت والا ہے. اور 4000 گائے دی اس نے، 4000، یہ گائے میری طرف سے اپنے خدا کو دے دینا. ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اپنے مشن سے نہیں رکے اور مشن کے پھیلانے سے باز نہ آئے. آخر ہجرت کرنی پڑی آپ کو رب کے حکم سے، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک کی بیزاری، یہ جو آپ کی دعوت کی، یہ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ اپنی زندگی تک اس کو جاری رکھا، اپنی اولاد میں اس کو جاری رکھا. سورہ بقرہ میں بھی ہے اور یہاں بھی، اور خاص کر سورہ بقرہ میں زیادہ وضاحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام آخری وقت تک اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہے کہ اللہ کی وحدانیت پہ قائم رہنا اور شرک سے بیزار رہنا. قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں ابراہیم علیہ اولاد کو کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرو گے میرے پاس، کس چیز کی؟ انہوں نے کہا ہم اس خدا کی عبادت کریں گے، اس ذات کی عبادت کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام کا معبود برحق ہے، یعقوب علیہ السلام کا معبود برحق ہے، اور اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت کریں گے.
علماء نے یہاں سے لکھا اور سورہ تحریم میں اس کا ذکر بھی ہے کہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جیسے اپنے آپ کو شرک سے بچائے، اللہ کی وحدانیت پہ قائم رکھے، وہاں اپنے گھر والوں، بیوی، اولاد کو بھی اپنی اللہ کی وحدانیت پہ قائم رکھے، اور اب شرک سے جو ہے کیا رکھے، شرک سے بیزار رکھے، شرک سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ قائم رکھے اور بے دینی اور گناہوں سے بچائے۔ یہاں تک کہ بعض محدثین مفسرین نے یہ لکھا ہے اگرچہ اس کے لیے اولاد کو، گھر والوں کو کچھ لالچ دینی پڑے، ہر ایک کے ذہن کے مطابق، اگرچہ پیار کرنا پڑے، اگرچہ سزا دینی پڑے، اگرچہ سزا دینی پڑے، لیکن اللہ کی وحدانیت پہ قائم رکھنا، شرک سے بیزار رکھنا اور دین کا پابند رکھنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قرآن یہاں کہہ رہے مختلف جگہوں میں، اور یعقوب علیہ السلام نے آخر دم تک اپنی اولاد کو اللہ کی وحدانیت پہ، شرک سے بیزاری پہ اور اللہ کے قانون کی پابند بنایا اپنی اولاد، اور یہاں تک کہ جب ہر ایک کی موت کا وقت آیا تو ہر ایک نے یہی کہا، موت کے وقت بلایا، لوگ تو کہتے ہیں فلانی مارکیٹ اس کو دے دو، فلانی زمین اس کو دے دو، اگر تھوڑی ہے تھوڑے پیسے، کہتے ہیں وہ پیسے اتنے اس کو، اس کو اتنے اس کو دے دینا، یہ ہے۔ لیکن ان کی کیا تھی آخری وصیت کہ بھئی میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ ان کو پتہ ہے ان کا بھی فائدہ اسی میں، ہمارا فائدہ بھی اسی میں، ہمارا فائدہ بھی اسی میں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، جہاں ان کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری۔ ہاں، ایک آدمی کی اولاد اور بیوی اگر وہ سمجھانے کے باوجود حتی الامکان کوشش کے باوجود پھر بھی باز نہ آئے تو پھر یہ بری ہے اور اللہ اس سے پوچھے گا۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہا تھا اللہ پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر رکھ دینا، ذکر خیر رکھ دینا، لیکن امتحانات بھی بڑے پاس کیے تھے نا، کتنے امتحانات، بیٹے کو ذبح کرنا امتحان، بیوی اور لاڈلے بچے کو جو اللہ سے مانگ مانگ کے بڑھاپے میں اللہ نے دیا تھا، بڑھاپے میں، اور اس بچے کو اللہ کے حکم سے جنگل و صحرا میں چھوڑنا، جہاں پانی نہیں، کھانا پینا تو کیا، پانی کوئی نہیں وہاں پہ، ایسے جنگل و صحرا میں چھوڑنا، ذبح کا حکم ہو جائے جب دوڑنے بھاگنے کے قریب ہو جائے، اور انتہائی سمجھدار، انتہائی خوبصورت سمجھدار، تو اس کو پھر ذبح کر ڈالنا، آگ میں چلا جانا، 7 سال قید میں رہنا، اللہ کے حکم کے پہ اپنے وطن کو چھوڑ دینا۔ جب آدمی وطن کو چھوڑتا ہے وہاں مکانات بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، مکانات بھی، کاروبار بھی، برادری بھی، مال و دولت بھی، وہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ دوسری جگہ خدا جانے کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی، اور سیٹ ہوتے ہوتے بھی آدمی کو وقت لگتا ہے، ہجرت بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ سب کچھ چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 85 یا 95 سال کی عمر میں حکم دیا کہ ختنہ کر دو اپنا، تو اسی وقت پیش آئے کہ اپنا ختنہ کر دینا، اللہ کے حکم کی تعمیر میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کروا رکھا۔ اللہ نے خود پوچھا جب آپ کو تکلیف ہوئی کافی کہ آپ نے جلدی کی، تو عرض کی مولا تیرا حکم ہو ابراہیم جلدی نہ کرے، اس کی تعمیر میں جلدی نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا تیرا حکم، مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے رب کے حکم میں تاخیر کی ہے۔ اللہ آج ہمیں دین مفت میں ملا ہے، مفت میں۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، قرآن سننے کے لیے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، جمعے میں ہم کہتے ہیں ترغیب دیتے ہیں، جمعے میں درس حدیث میں ترغیب دیتے ہیں، کوئی پروگرام ہو اس میں ترغیب دیتے ہیں، قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے آج مسلمانوں کا، کہ کوئی قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ یہ قرآن ہے، یہ موت کے وقت بھی کھڑا ہوگا، یہ قبر میں بھی ساتھ کھڑا ہوگا، حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں،
یہ کہے گا کہ میں وہ قرآن ہوں، گھبرانا نہیں، سوال جواب کے مقدس منکر نکیر کے سوال گھبرانا نہیں، میں وہ قرآن ہوں جس کو تو پڑھا کرتا تھا، جس کو تو سنا کرتا تھا، جس کو تو سمجھا کرتا تھا، جس پہ تو عمل کرتا تھا، میں وہ قرآن ہوں۔ لیکن آج میرے ایک شاگرد کے وہ مدرسے میں جاتا تھا، میں ایک چھوٹا بچہ تھا، ایک بچے جتنا تھا، بعد میں کسی محفل میں دیکھا اپنی داڑھی آئی تھی اس کی، لیکن اس وقت جب اتنا تھا وہ پڑھتا تھا دوستی قرآن کی ہر موڑ پہ کام آئے گی، دوستی قرآن کی، اور وہ اس طرح کوئی دل سوزی کے ساتھ کہتا تھا، دل سوزی کے ساتھ، کوئی ایسے خلوص کے ساتھ کہتا تھا کہ اس کا دل پہ بڑا اثر ہوتا تھا کہ دوستی قرآن کی ہر موڑ پہ کام آئے گی، اور واقعی ہر موڑ پہ کام آنے والی ہے۔ لیکن آج ہم نے وہ دوستی چھوڑ دی، اور عثمان بن عفان نے دوستی لگا دی تھی نا، دوستی۔ یہ جو موجودہ اعراب ہے، اب موجودہ ترتیب ہے، یہ انہی کی دی ہوئی ہے۔ پھر قرآن کی دوستی کام آئی آخری فقط میں، جب عثمان بن عفان وہ شہید ہو گئے تو قرآن نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، ان کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا کہ جب زندگی میں مجھے سینے سے لگایا، اب یہاں بھی سینے سے لگا لو، آپ کا سینہ قرآن پہ، قرآن کا سینہ عثمان کے سینے پہ، اس طرح روح پرواز کر گئی۔ اس لیے تو خطباء علماء کہتے تھے کہ جہاں قیامت کے دن اور چیزوں کی شہادت کی گواہیاں اور مختلف چیزیں دیں گی، تو عثمان بن عفان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے۔ قرآن کی بیٹھاس کا چسکے کو کوئی مزہ لے، پھر اس کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا، لیکن کاش یہ شیرینی مسلمانوں کو نصیب ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے انکار، قرآن کو نہ ماننے کی وجہ بتا دی کہ میں نے ان کو دنیا کا ساز و سامان دے دیا، دنیا کا سامان دے دیا، دنیا دے دی، اور دنیا جس کے پاس آ جائے، یہ دنیا اتنی خراب چیز ہے کہ پھر اس کو دین پہ جانے نہیں دیتی، دین پہ چلنے نہیں دیتی، دنیا اتنی خراب چیز، اسی میں مگن ہو جاتا ہے انسان۔ آج بھی جائے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ بس بنگلے میں رہنا، اس کو دیکھنا، خوش ہونا، بھولنا، گاڑی کو دیکھنا، خوش ہونا، بھولنا، اسی میں گھومنا، باقی دین کی بات سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اکثر تو دیندار لوگوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، اکثر کو بھی دیندار اچھے نہیں لگتے، نہ غریب اچھے لگتے ہیں۔ اے اللہ، یہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اس لیے جو ہے نا قرآن کا انکار کیا، مشرکین مکہ نے، سرداران قریش نے، کہ میں نے ان کو دنیاوی ساز و سامان دیا، اسی میں مگن ہو گئے۔ اے اللہ، حالانکہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھو ان لائٹوں کی تھوڑی چمک کتنی اچھی لگ رہی ہے نا، دنیا کی لائٹ ہے، یہ بھی شاید چائنا کی ہو، کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جائے۔ وہاں کی لائٹوں اور قموں کی کیا چمک دمک ہوگی۔ یہ تو پہلی مرتبہ سب سے ادنا درجے والا جو جنتی ہے، اور جو اپنی جنت میں دیکھے گا، جنت کی چمک دیکھے گا، وہ کہے گا یہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا نور ہے، سجدے میں گر جائے گا، نوکر چاکر اٹھائیں گے، اللہ کی تجلی کی چمک اور نور کی یہ چمک نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی اونچی چیز ہے، یہ تیری جنت کی چمک ہے، تیری جنت کی چمک، ادنا درجے کا جنتی، سب سے ادنا درجے، پھر اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کی جنت کی چمک کیا ہوگی۔ پھر اللہ میں نصیب کرے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا بڑا سامان رکھا ہے آخرت میں، اور حدیث میں ہے کہ نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل پہ اس کا خیال گزرا ہوگا، ایسی چیزیں انسان وہاں دیکھے گا۔ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں کی نعمتیں جب دیکھے گا، وہاں کی پھر کہے گا اللہ میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں یہاں کی مستجیب ہو جاتی، یہاں کی تو چیزیں ہی اور ہیں۔ اے اللہ، اچھا جی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حق کھول کے بیان کرنے والا ہے، حق بھی گمراہی بھی، کہ یہ گمراہی ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ حق ہے، اس کو اپناؤ، سینے سے لگاؤ، کھول کے بیان کرنے والے اللہ کے حبیب، ساری دونوں چیزوں کو، گمراہی کو بھی اور ہدایت کو بھی، پھر بھی یہ مان نہیں رہے، دنیا کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے۔
اور ان بدبختوں کے پاس جب حق پہنچا تو ظاہر قرآن کی تاثیر سے تو انکار نہیں کر سکتے. لوگ پوچھتے تھے کہ قرآن اگر اللہ کا کلام نہیں ہے پھر اس کا اثر کیوں ہے؟ اس کا اثر تو ہوتا ہے، جو بھی سنتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں آگے سے؟ یہ جادو ہے. کیا ہے؟ جادو. چلتا ہوا جادو ہے، اور جادو میں اثر تو ہوتا ہے. اس قسم بدبخت لوگ اللہ کے کلام کو جادو کہتے ہیں. انسان جب دنیا کا پجاری بن جائے دنیا کا، اور دنیا ہی اس کو سب کچھ دنیا کو سمجھ رہے، وہ پھر اندھا ہو جاتا ہے. اندھا وہ پھر اللہ کے نبی کا بھی انکار کر دیتا ہے، اللہ کے کلام کا بھی انکار کر دیتا ہے. اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحم فرمائے. ترجمہ دیکھ لیں گے بھی. وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے والد کو، وقومی اپنی قوم کو، اِنَّنِي بے شک میں بَرَاءٌ بیزار ہوں، مِمَّا تَعْبُدُونَ ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي مگر اس ذات سے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ پس بے شک وہ مجھے ہدایت پہ رکھے گا یا میری رہنمائی کرے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، شرک سے بیزاری کے کلمے کو کر دیا. کیا کر دیا؟ کلمتاً باقیتاً باقی رہنے والا کلمہ. باقی رہنے والا کلمہ. اللہ کی وحدانیت اور شرک سے بیزاری کے کلمے کو باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا انہوں نے. فی عقبہ اپنے پیچھے آنے والی اولاد میں، اپنے پیچھے آنے والی اولاد میں، یا اپنے پیچھے آنے والے لوگوں میں، آنے والے لوگوں میں. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب کے لوگ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی محنت سے عرب میں 1500 سال تک اللہ کی وحدانیت رہی، اور وہ ملت ابراہیمی پہ قائم رہے 1500 سال. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 500 سال پہلے قصی ابن کلاب اس کے وقت سے پھر شرک شروع ہوا. وہ کئی بار گیا، اس کو کوئی بت پسند آ، کوئی بت پرستی ہو رہی تھی، اس کو جو نا وہ بت پرستی اچھی لگی، وہاں سے بت لے آیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی بارش شروع ہوئی. 500 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت شرک بت پرستی عروج پہ تھی، گھر گھر میں بت پرستی ہو رہی تھی. لیکن جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا درس دے کے، شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے اپنے خطوں کو شرک سے پاک کیا، جہاں وہ رہے تبلیغ کی انہوں نے، تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرب کو شرک سے، عرب کے خطے کو شرک سے پاک کیا. خلیل نے اور اللہ کے حبیب نے محنت کر کے، سال ہر سال محنت کر کے اللہ کی وحدانیت کو پھیلا کے شرک سے جو ہے ان خطوں کو پاک کیا. اے اللہ. اچھا، اپنے پیچھے رہنے والے آنے والے لوگوں میں اور اولاد میں اس کلمے کو باقی رکھا. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، شرک سے باز آ جائے. بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو مکہ کے لوگ مانتے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، بلکہ میں نے ان کو، یہ جو بل لفظ ہے نا، اس سے پہلے کی کوئی جملہ ہوتا ہے اس سے انکار ہوتا ہے، اور اس کے بعد والے بات کا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس بات ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو مانتے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن میں کوئی نقص ہے، قرآن میں کوئی نقص ہے، دین میں کوئی نقص ہے، کوئی شک شبہ ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نہیں ہے بات. بلکہ متعت ہؤلاء وآباؤہم، بلکہ میں نے ان کو ساز و سامان دیا، دنیاوی ساز و سامان دیا ان کو، ان کے آباء و اجداد کو، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ آیا ان کے پاس حق، ورسول مبین، اور کھول کر ہر چیز کو بیان کرنے والا رسول. فلما جاءہم الحق، اور جب آیا ان کے پاس حق، قالوا ھذا سحر، تو کہا انہوں نے کہ جادو ہے، وإنا بہ کافرون، اور بے شک ہم اس کو ان کا انکار کرنے والے ہیں. آگے پھر مزید ان کی باتیں، اعتراضات ہیں، تو اس کا ذکر انشاءاللہ کل والے درس میں ہوگا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.